بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مسلم امت کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں میں بلا شبہ سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہے ہدایت کی، گائیڈنس کی۔ یا اگر اس بات کو میں اس طریقے سے کہوں کہ بنا ہدایت کے کوئی بھی نعمت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے تو آپ کے پاس کتنی بھی بڑی نعمت ہو تو وہ آپ کے لیے نعمت نہیں ہے بلکہ زحمت بن جاتی ہے وہ آپ کے لیے۔ مثلاً اگر آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہے اور آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے تو آپ اس مال کو غلط کاموں میں غلط طریقے سے خرچ کریں گے، اسراف کریں گے، اس کو حرام کاموں میں استعمال کریں گے، تو وہ آپ کے لیے ایک نعمت نہ رہ کر کے وہ ایک زحمت بن جائے گی آپ کے لیے، اور ایک گناہ کا باعث بن جائے گی وہ آپ کے لیے۔ اور اسی کے پیرل اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہو، اسلام کی جو ہدایت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ہدایت دی ہو کہ اچھے برے کی آپ کو سمجھ ہو اور حرام اور حلال کی آپ کو سمجھ ہو، تو وہی پیسہ آپ پھر اس کو اچھی جگہ استعمال کریں گے تو پھر وہ جو نعمت ہے وہ اور زیادہ بڑی نعمت بن جاتی ہے ہدایت کے ہونے کی وجہ سے۔ تو جو ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈنس ہمیں دی ہے اس مسلمان امت کو، وہ سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور وہ اصل ہدایت ہے کیا؟ وہ اس مسلمان امت کے لیے ہے قرآن مجید، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس مسلم امت پر، اس نوع انسانی پر اتارا۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کافی سارے احکامات بتائے ہیں نوع انسانی کی کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے، اور انہی احکاموں میں سے ایک احکام ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ اب دیکھیں، رمضان کی فضیلت بتانے کی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ضرورت ہے، اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں رمضان کی اور اتنی زیادہ واضح ہیں وہ کہ ہر انسان، مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، چاہے وہ حدیثوں کے تھرو ہو یا پھر قرآن کی آیتوں کے تھرو ہو۔ اور یہ رمضان کی فضیلتوں کی ہی برکت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان اس کی فضیلت کو جب جانتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، جو نمازیں نہیں بھی پڑھتے ہیں، ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگتے ہیں اچانک سے ہی، اور بری لینگویج یعنی کہ بدترین زبان استعمال کرنے سے بھی اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ جو لوگ سال بھر تک قرآن نہیں پڑھتے ہیں وہ اس ایک مہینے میں قرآن کی بھی تلاوت کرتے ہیں، اسلامک لیکچرز بھی سنتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر کے۔ جن لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنا بھاری پڑتا تھا یا فرض کے بعد 2 سنتیں پڑھنا بھاری پڑتی تھی، وہ لوگ مسجدوں میں جا کر تراویح پڑھتے ہیں، اور عورتیں گھر میں اپنے نفلوں کی عبادتوں کا اہتمام کرتی ہیں، بہت زیادہ نفل عبادات کرتی ہیں، صدقات بہت زیادہ دیے جاتے ہیں، لوگ بہت زیادہ صدقے دیتے ہیں، اور اپنے پڑوسیوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور بہت کچھ جتنے بھی نیک کام ہو سکتے ہیں پاسبل، وہ اس مہینے میں لوگ بہت زیادہ طریقے سے کرتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی ایک طریقے سے سائن ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، رمضان کی امپورٹنس کیا ہے، اور رمضان میں نیک عمل کرنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن ایک بات جو بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے، بہت ہی زیادہ دل کو بری لگتی ہے، وہ یہ کہ یہ صرف لمیٹڈ ہوتا ہے رمضان کے مہینے کے لیے ہی۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، لوگ پھر وہی اپنی جو بدترین زبانیں استعمال کرتے ہیں، سڑکوں پر آپ عام طور سے دیکھتے ہیں وہ اسی طریقے سے زبانیں استعمال کرتے ہیں۔ صدقات میں بھی کمی آ جاتی ہے، ایکسٹرا نماز جو نفل نماز پڑھتے ہیں وہ نفلوں میں بھی کمی آ جاتی ہے، اور تہجد کو تو پھر آپ بھول ہی جائیں، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں رہتا ایک عام مسلمان کے ذہن میں۔ تو یہ بہت بڑا ایک ڈراسٹک سا چینج ہوتا ہے، صرف ایک مہینے کے لیے ہوتا ہے۔ جب مسلمانوں کا ایسا ایٹیٹیوڈ دیکھنے کو ملتا ہے تو ذہن میں صرف ایک سوال آتا ہے جو کہ ہر انسان کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، خاص طور سے ان لوگوں کو جو صرف اس ایک مہینے میں بہت زیادہ متقی ہو جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ یہ چیزیں بہت اچھی ہیں، بہت بہتر ہے اگر وہ صرف ایک مہینے میں بھی کر رہے ہیں، کہ پورے سال نہیں کرتے تھے، کم سے کم اس ایک مہینے میں تو کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات، سب سے بڑا سوال جو انہیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آر وی رمضانی مسلم؟ کیا ہم صرف رمضانی مسلم ہیں کہ رمضان آئے گا تو ہم اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور رمضان چلا جائے گا تو پھر ہم ساری چیزیں اٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیں گے؟ کیا رمضانوں کا جو خدا ہے، جو اللہ ہے، وہ کیا کوئی الگ اللہ ہے باقی جو 11 مہینے ہوتے ہیں اس اللہ سے، کہ وہ بڑا غضبناک ہے، وہ بڑی پکڑ کرے گا، اور اس کے علاوہ جو 11 مہینے میں جو اللہ ہے وہ ہمیں جتنے بھی ہم گناہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو توڑتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر فرض چیزیں کری اگر ہم ان کو چھوڑتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ہماری پکڑ نہیں کرے گا؟ کیا رمضان کے علاوہ کسی اور دن میں سال کے جو اتنے سارے دن بچتے ہیں ہمارے پاس، ان دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے جواب دہی نہیں کرے گا؟ ان دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے نمازیں کیوں ادا نہیں کریں، تم نے صدقات کیوں نہیں دیے، تم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو کیوں نہیں سیکھا، تم نے اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے، رمضان کا صرف مہینہ بدل جاتا ہے لیکن شریعت نہیں بدلتی ہے۔ رمضان جو ہے بدلتے ہوئے مہینوں میں کیلنڈر میں ایک مہینہ ہے جس کی بہت بڑی فضیلت ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن
اس کے بعد جو مہینے ہیں ان کی بھی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں، وہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہیں، تو شریعت تو نہیں بدل جاتی، صرف مہینہ ہی بدلتا ہے رمضان کا۔ تو ہمیں اپنے آپ سے کویشچن کرنا چاہیے کہ ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں ہم کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو اس میں نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا اور لوگوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر۔ تو ہمارے یہاں سب سے بڑی کمی کیا ہوتی ہے ہمارے یہاں جنریشن میں، کہ آدھی بات کو لے لیا جاتا ہے، باقی آدھی بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے اس کو لے لیا جاتا ہے، باقی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ حکم اتنا زیادہ کامن ہے، ہر انسان کو پتہ ہوگا کہ ہاں قرآن میں یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا انسانوں پر۔ اس کے آگے کی جو آیت ہے جس کے تھوڑے سے الفاظ ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ قرآن جو ہے ہم نے ہدایت بنا کر بھیجا ہے جس میں رہنمائی ہے، کہ اس کے لیے مسلمانوں کے لیے حق کو باطل سے الگ کر دینے والی، فرق کر دینے والی یہ واضح نشانیاں ہیں جس کے اندر۔ تو اپنے کام کی چیز لے لی ہم نے کہ ہاں رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کے بعد ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کرے قرآن وہ چیز ہے، وہ ہدایت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو فرق بیان کر دیتی ہے حق اور باطل میں۔ تو جب ہم قرآن کی اس آیت کو نہیں لیں گے تو ہم قرآن کی امپورٹنس بھی نہیں سمجھیں گے، اور جب قرآن کی امپورٹنس نہیں سمجھیں گے تو ہم قرآن کو پڑھیں گے نہیں، قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو ہم یہ جانیں گے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے روزمرہ کے جو احکامات ہیں وہ قرآن میں بیان کر رکھے ہیں، چاہے وہ ہماری سوشل سسٹم ہو ہمارا، چاہے وہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہو، چاہے وہ ہمارا اکنامک سسٹم ہو، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایمبیڈڈ کر رکھے ہیں، اس کے اندر دے رکھے ہیں۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہماری قرآن سے دوری اتنی زیادہ ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں قرآن کو، کہ قرآن آیا کس مقصد کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ آپ قرآن کو بھیجیں، صرف آپ ایک مہینے میں تلاوت کریں اس کی۔ نو ڈاؤٹ یہ بہت اچھا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہونا چاہیے، لیکن قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مدینہ میں اپلائی کرتے جا رہے تھے، اور ایک کے بعد ایک قوانین جو آ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام عمل میں لا رہے تھے اس کو۔ جب ہم نے قرآن کی امپورٹنس کو نہیں سمجھا تب ہماری لائف سے وہ پریکٹیکلی نکلتا گیا، اور جب پریکٹیکلی نکلتا گیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایسی سچویشنز ہم فیس کرتے ہیں کہ مسلمان امت پوری ایک ڈراسٹک چینج دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس اسی مہینے کی ہم سے پوچھ گچھ کرے گا، اسی مہینے میں ہماری پکڑ کرے گا، تو اس مہینے میں وہ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں اور چیریٹی بھی کرتے ہیں، ہر اچھا کام جو وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ یہ سارے اچھے کام ہیں، ان کو کرنا چاہیے بے شک۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو بھائی یا بہن جو اس وقت اسلام کی طرف آئے ہیں، اٹریکٹڈ ہوئے ہیں اور اس مہینے میں نیک عمل کر رہے ہیں تو وہ اپنے نیک عمل چھوڑ دیں، بلکہ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے کویشچن کریں کہ کیا ہم صرف رمضانی مسلم ہی ہیں، ہم رمضانی مسلم بن کر رہ جانے والے ہیں کہ ہر سال میں جب رمضان آئے گا تو صرف ہم اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ بھی صرف اسی عبادت کے ذریعے معاف کر دے گا۔ کیا وہ لوگ بے وقوف ہیں؟ کیا صحابہ کرام نعوذ باللہ بے وقوف تھے جو اپنی زندگی میں پوری زندگی انہوں نے اس قرآن پر عمل کیا، اس شریعت پر عمل کیا؟ آپ خود سوچیے، یہ تو اور دھرموں میں اور دینوں میں ہوا کرتا ہے اور ریلیجنس میں ہوا کرتا ہے کہ کوئی ایک پرٹیکولر دن بنا لیا یا کوئی ایک پرٹیکولر مہینہ بنا لیا جس میں انہوں نے اپنے سارے پاپ دھلوا لیے، کہ اس کے بعد اس کے جو بھی کرتے رہیں ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی پکڑ ان کی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ اس زندگی میں جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد سے پھر آپ کے مرنے تک اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک وقت کا، ایک ایک سال کا، ایک ایک مہینے، ایک ایک دن اور ایون ایک ایک گھنٹے اور ایک ایک سیکنڈ، ہر چیز کا حساب اللہ تعالیٰ آپ سے لینے والا ہے۔ اور اس دن سے ڈریے جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کا حساب لے رہا ہوگا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے رجسٹرز بالکل خالی ہی پڑے ہوں، صرف ایک رمضان کا جو پیج ہو اس میں ہی بھرا ہوا ہو، اور وہ بھرا ہوا بھی کیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دکھنے میں بھرا ہوا لگ رہا ہو لیکن اس کے اندر کوئی ویٹ ہی نہ ہو، کہ قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو بے دلی سے صرف تلاوت کرتے ہیں، کہ ہم اس کو ایک مشن سمجھتے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر ہمیں صرف اس قرآن پاک کو ختم کرنا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تجوید کیا ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ عربک میں کہہ کیا رہا ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیا کر رہا ہے، جب ہم نمازیں پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کی امپورٹنس کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کچھ خشوع و خضوع ہی نہیں ہے ہماری ان نمازوں میں، صرف ہم اس کو ایک ڈیوٹی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں کرنے کے لیے کہا ہے تو ہم اس کو کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں، یہ سارے کویشچنز ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کا یہی ایک مین مقصد ہے کہ جو لوگ اس رمضان میں اتنی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے کہ ان کے عملوں میں اضافہ ہوا ہے، تو اس گراف کو نیچے نہیں جانے دو، اس گراف کو اوپر ہی لے کر جائیں، بڑھائیں۔ رمضان کا مہینہ تو آتا ہی اس لیے ہے کہ جو کچھ بھی آپ کی کمیاں رہ گئی ہوں سال میں، جو آپ نے نفل عبادات کی ہوں یا آپ نے جو فرض عبادات کی ہوں، جو ان میں کمیاں رہ گئی ہوں ان کو آپ
اس مہینے میں عبادت کرنے کے بعد جس میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ثواب بہت زیادہ رکھتا ہے، تو آپ اپنا جو گراف ہے وہ مینٹین کر لیں، جو کمیاں ہو گئی ہیں ان کمیوں کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے، بھر دے آپ کی ان نفل عبادات کے ذریعے۔ تو ہمیں رمضان کو لے کر کے اپنی اپروچ کو بالکل چینج کر دینا ہے، اور ہمیں اس ٹیگ سے بھی باہر آنا ہے کہ ہم صرف رمضانی مسلم ہیں، کہ رمضان آئے گا تو صرف ہم عبادت کریں گے، لوگ دیکھیں گے کہ ہاں رمضان آ گیا، فلاں شخص بڑی عبادت کرتے ہیں رمضان میں، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر لمحہ کوئی دیکھے تو اس کو احساس ہو کہ ہاں یہ ایک متقی اور ایک تقوی والے مسلمان ہیں، جو اپنے زندگی کے ہر دن، ہر مومنٹ، ہر سیکنڈ میں یہ مسلمان ہیں، ان سے کسی بھی شخص کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے، بلکہ ان سے صرف اور صرف بھلائی اور خیر ہی خیر ملنا ہے ہر انسان کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان آپ کے لیے بھی مبارک کرے اور میرے لیے بھی مبارک کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو، ہماری قرآن کی تلاوتوں کو، ہمارے رمضان کے روزوں کو، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ ان میں جو بھی کمیاں اور جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کا ایک نعم البدل عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔